بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ یزید کا تھوڑا سا کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتائیں گے۔ یزید ملعون، کچھ لوگ اس کے بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں۔ ابتدا میں یہ چیز یاد رکھنا کہ یزید ملعون ہے اور اس یزید کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کا۔ کچھ لوگ ناسبی ہوتے ہیں، ناسبیوں کا تعارف یہ ہے کہ ناسبی وہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں۔ وہ لوگ یزید کے بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو اس حدیث شریف میں جو مدینہ قیصر سے مراد وہ کہتے ہیں قسطنطنیہ، اور قسطنطنیہ جو ہے اس میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام جو گئے تھے تو یزید بھی شامل تھا، لہٰذا اس کی مغفرت ہے۔ یہ لوگ نسبی کہتے ہیں، حالانکہ آپ یاد رکھنا، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں بے شک یہ مغفرت کا وعدہ موجود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو یہ سعادت ملی ہے اس میں یزید ملعون نام کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ یاد رکھیں، جس غزوہ مبارک کی بشارت یہاں موجود ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ قیصر کو قسطنطنیہ میں جو جہاد کرے گا میرا لشکر اس کے لیے مغفرت ہے، تو دیگر صحابہ کرام گئے تھے، ان میں یزید یہ نہیں تھا ملعون، بلکہ 7 حملے ہوئے ان پہ، تو 7ویں حملے میں وہ بھی یزید نام کا آدمی تھا، یہ یزید بن معاویہ موجود نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ اس غزوے میں اور اس لشکر میں یہ شامل ہی نہیں تھا۔ جب شامل ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو اس کی ملعون کی مغفرت یہ کہاں سے بشارت آ گئی؟ لہذا یہ ناسبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، اس میں دیکھیں کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں لعنت کی وعید ہے کہ 6 شخص، حدیث شریف کا مفہوم ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف جو نقل فرمائی ہے، اور یہ شرح تراجم ابواب البخاری صفحہ نمبر 31-32 پر موجود ہے۔ یہ کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں کہ جن پر فرمایا لعنتہم، میں نے لعنت کی ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 بندے ایسے ہیں لعنتہم، کہ ان پر میں نے بھی لعنت کی، ولعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھی ان پر لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ توجہ سے سننا۔ نمبر 1 فرمایا کہ اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، فرمایا کہ ہر اللہ تعالیٰ کے نبی کی کل نبی مجاب، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الزائد فی کتاب اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا شخص، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرمایا والمکذب بقدر اللہ، تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو جھٹلانے والا۔ اور تیسرا فرمایا والمتسلط بالجبروت، جبر و زور سے تسلط حاصل کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اسے اعزاز بخشنے والا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اسے ذلیل کرنے والا۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ المستحل لحرم اللہ، حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا۔ نمبر 4 ہو گئے۔ نمبر 5 فرمایا کہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور میری عطرت کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کو حلال کرنے والا، یعنی میری اولاد کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنے والا۔ اور نمبر 6 فرمایا والتارک لسنتی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت کا تارک۔ تو اب یاد رکھیں
اب یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یزید ملعون جو تھا تقدیر کا منکر تھا یا نہیں،